بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انگلش کلاس 9 پنجاب ٹیکسٹ بک کی فرسٹ یونٹ دی سیویئر آف دی مین کائنڈ کے اردو ٹرانسلیشن کا آج ہم سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ پارٹ میں ہم پیراگراف 5 تک پڑھ چکے تھے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو آج ہم پیراگراف نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دا ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسج۔ ریویلیشن نزول، ڈیوائن میسج پیغام الہی، اللہ کا پیغام۔ ڈیوائن کہتے ہیں الہی میسج، پیغام۔ تو پیغام الہی کا نزول وچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہا فار دا نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 سالوں تک، ہیڈ بیگن، شروع ہو چکا تھا۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ایریزن ٹو پروکلیم، اعلان بلند کر چکے تھے، ایریزن بلند کر چکے تھے، پروکلیم اعلان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کس چیز کا؟ دا وننس آف اللہ، توحید کا، ان دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کا، یا بنی نوع انسان کے اتحاد کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان و بلند کر چکے تھے، یا اعلان کر چکے تھے۔ ہیز مشن، اس کا مقصد یا اس کا مشن واز تھا، ٹو ڈسٹرائے، تباہ کرنا یا ختم کرنا، دا نیکسس، تعلق کو ختم کرنا تھا۔ کس چیز کا تعلق؟ اب سپرسٹیشن، تو ہم پرستی، سپرسٹیشن کہتے ہیں وہم، یعنی جب انسان کے دل و دماغ میں کسی چیز کے بارے میں وہم آتا ہے تو اسے کہتے ہیں سپرسٹیشن۔ تو ہم پرستی، اگنورینس، جہالت، اینڈ ڈس بلیف، اور کفر، یعنی اس کا مقصد یا اس کا مشن تو ہم پرستی، جہالت اور کفر کے تعلق کو ختم کرنا تھا، اینڈ سیٹ اپ، اور قائم کرنا تھا، اینڈ نوبل کنسیپشن، ایک عظیم تصور، نوبل کنسیپشن، عظیم تصور آف لائف، زندگی کا، اور زندگی کے بارے میں ایک عظیم تصور کو قائم کرنا تھا، اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانوں کی یا انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی، ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف، اینڈ ڈیوائن بلیس، اور رضائے الہی، یعنی اور انسانوں کو اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور رضائے الہی کا تصور دلانا تھا، یا تصور پیدا کرنا تھا انسانوں کے اندر۔ پیراگراف نمبر 7۔ سینس دس بلیف، چونکہ یہ عقیدہ، واز تھریٹننگ، خطرہ پیدا کر رہا تھا، دیئر ڈومیننس، ان کے تسلط کو، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا، یا خطرہ پیدا کر رہی تھی۔ دا پیگن عربس، پیگن، بت پرست، عرب کے لوگ، عرب کے بت پرست لوگوں نے شروع کیا، ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ بڑھانا، ماؤنٹ بڑھانا، پریشر، دباؤ، آن دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اینڈ ہز فالوورز، اور اس کے پیروکاروں پر۔ عرب کے بت پرست لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ دے وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، دیم، کہ وہ ٹو ریناؤنس، چھوڑ دے، دے ارکاس، اپنا عقیدہ، کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائے، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے، اینڈ ٹیک ٹو، اور جاری رکھے، آئیڈل ورشپنگ، بت پرستی، اور بت پرستی جاری رکھے۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا، ڈیلیگیشن وفد کو کہتے ہیں،
टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड एंड केयरिंग अंकल, मेहरबान और शफीक चचा के पास। एक दफ़ा या एक मौके पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। अच्छा, दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, यानी उस वफ़द ने अबू तालिब को बताया, टू रिस्ट्रेन दी रसूल, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोके, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम फैलाने से, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से, आर फेस देयर एनिमिटी, आर फेस या सामना करे देयर एनिमिटी, उनके दुश्मनी का, एनिमिटी दुश्मनी, फेस मुकाबला करना या सामना करना। अच्छा, फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पाते हुए, इन डिलेमा, मुश्किल में, यानी जब उसने अपने आप को मुश्किल में पाया अबू तालिब ने, ही सेंट फॉर, उसने बुलाया, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, उसने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम, और उसे तफसील से बताया, एक्सप्लेन तफसील से बताना, द सिचुएशन, हालात को, यानी हालात के बारे में, और उससे हालात के बारे में तफसील से बताया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रिस्पॉन्ड जवाब देने को कहते हैं, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन मशहूर अल्फाज से, मेमोरेबल मशहूर। डियर स्टूडेंट, आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन हुए हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन किया था। तो रसूलुल्लाह, इसका आंसर ये है, द मिशन ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, एंड सेट अप ए नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लेस। और दूसरा क्वेश्चन हुआ है, वाई डिड द पेगन अरब्स सेंड ए डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। और तो इसका आंसर हम इस तरह बना सकते हैं, द पेगन अरब्स सेंट ए डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर एनिमिटी। अच्छा, नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं, माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन, अगर उन्होंने सूरज को रखा, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएँ हाथ में, अगर उन्होंने मेरे दाएँ हाथ में सूरज रखा, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और मेरे बाएँ हाथ में चाँद को, इवन देन, फिर भी, आई शेल नॉट अबंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन इशाअत या तबलीग ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद की, तो मैं तौहीद की इशाअत या तबलीग नहीं छोड़ूंगा, इवन देन, फिर भी, अबंडन छोड़ना, प्रोक्लेमेशन इशाअत या तबलीग, आई शेल सेट अप, मैं कायम करूँगा, द ट्रू फेथ, सच्चे अकीदे को, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, मैं ज़मीन पर, मैं रोए ज़मीन पर सच्चे अकीदे को कायम करूँगा, और पेरिश, या फना हो जाऊँगा, इन द अटेम्प्ट, कोशिश में, या जान कुर्बान कर दूँगा, या ज़िंदगी से हाथ धो बैठूँगा कोशिश में। पैराग्राफ नंबर 8, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासर हुए, विद हिज नेफ्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के, फर्म डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादे से, फर्म मजबूत, डिटर्मिनेशन इरादे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के मजबूत इरादे से इतने मुतासर हुए, दैट ही रिप्लाइड, के उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलो, यानी अपना रास्ता मत छोड़ो, नॉन वेल डेयर, कोई जुर्रत नहीं करेगा, यानी कोई जुर्रत नहीं कर सकता, टच दी, आपको छूने की, टच छूना, दी यो, यानी कोई भी आपको छूने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। आई शेल नेवर फॉरसेक, मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, दी आपका, फॉरसेक साथ छोड़ना, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, या मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। पैराग्राफ नंबर 9, एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीड गो द वे, और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते रहे,
اللہ آلمائٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہیڈ چوزن چن چکے تھے فار ہم اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا تھا یا منتخب کیا تھا. امبیوڈ ود مالک ہونا، مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیوائن گائیڈنس خدا داد رہنمائی یا زبردست رہنمائی کرنے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت موجود تھی کہ وہ لوگوں کی زبردست رہنمائی کر سکتے تھے. اینڈ فرم ریزالو اور مضبوط ارادے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہمیشہ بہت مضبوط ہوتا تھا. یعنی اس کو ہم یوں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا داد رہنمائی یا زبردست رہنمائی کرنے اور مضبوط ارادے کی خوبیاں موجود تھی یا صفات موجود تھی، یا اللہ نے ان صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا. دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا آل دی چیلنجز، ان تمام مشکلات کا ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، عمدہ طریقے سے، گریس یا خوش اسلوبی سے، اینڈ ڈگنیٹی اور عظمت سے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشکلات کا خوش اسلوبی اور عظمت سے مقابلہ کیا. ان نو ٹائم، بہت جلد، ہی ایلیویٹڈ مین، اس نے انسان کو، اس نے انسان کو پہنچایا. کہاں تک پہنچائے؟ ایلیویٹ کہتے پہنچانے کو، بلند کرنے کو، اٹھانے کو. کہاں تک؟ ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، سب سے اونچے ممکن مقام تک، لیول مقام. ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس، روحانی، اسپریچول روحانی، اینڈ ورلڈلی اور دنیاوی ڈومینس لحاظ سے. یعنی بہت جلد اس نے انسان کو روحانی اور دنیاوی لحاظ سے اونچے ترین یا سب سے اونچے ممکنہ مقام تک پہنچایا. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس، ڈرائیونگ فورس کار فرما ہونا، یعنی وہ کار فرما بھی تھے بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، عرب فتوحات، یعنی عرب فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، یا عرب فتوحات آپ کی بدولت ممکن ہوئی. عرب فتوحات کے پیچھے وہ عرب فتوحات کے پیچھے بھی وہ کار فرما تھے. ویچ ہیو کریٹڈ، جس نے ڈالا یا جس نے پیدا کیا، این ایور لاسٹنگ امپریشن، ایک دیرپا اثر، آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پر، جس نے انسانی تاریخ پر دیرپا اثر مرتب کیا یا دیرپا اثر ڈالا. نو ونڈر، اس میں شک نہیں، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، یعنی بلا شبہ. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ، یونیورسلی عالمی طور پر ایکنالجڈ، تسلیم کیا جاتا ہے. ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر، سب سے بااثر شخصیت کے طور پر ان ہسٹری، تاریخ میں. بلا شبہ پوری دنیا کی تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں یا تاریخ میں، وہ پوری دنیا میں سب سے بااثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. یا بلا شبہ پوری دنیا کی تاریخ میں اسے ایک سب سے بااثر شخصیت یا انسان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں یا مائیکل ہارٹ کے مطابق، مائیکل ہارٹ ایک انگریز تاریخ دان کا نام ہے، مورخ کا نام ہے، ایک گریٹ ہسٹورین جو کہ ایک عظیم مورخ ہے. مائیکل ہارٹ ایک عظیم مورخ گزرا ہے، تاریخ لکھنے والا. وہ کیا لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بارے میں محمد تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز رسپانسیبل، ذمہ دار تھے، یعنی تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی گئی تھی فار بوتھ دی تھیالوجی آف اسلام، دین اسلام کی، تھیالوجی دین کو کہتے ہیں، اسلام دین اسلام، اور کون سی ذمہ داری، اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل، اور اس کے بنیادی اور اس کے بڑے اخلاقی اصول، ایتھیکل اور مورل کا ایک ہی معنی ہے اخلاقی، یعنی تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام اور اس کے بنیادی اخلاقی اصول دونوں کی ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ ہی پلیڈ، اس نے ادا کیا، ایک کی رول، ایک اہم کردار، بنیادی کردار، ان پرازلیٹائزنگ، فروغ دینے میں یا پھیلانے میں، دا نیو فیتھ، نئے عقیدے، اینڈ اور ان اسٹیبلشنگ، اور قائم کرنے میں، اور قائم کرنے میں بھی آپ نے کردار ادا کیا، کیا چیز قائم کرنے میں، دا ریلیجس پریکٹسز، مذہبی روایات، اس کے علاوہ اس نے نئے عقیدے کو فروغ دینے اور مذہبی روایات قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، چونکہ عرب فتوحات کے پیچھے، یا عرب فتوحات کے پیچھے، در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے کار فرما ہونے کی وجہ سے، ہی میں ویل رینک، آپ کو اچھی طرح قرار دیا جا سکتا ہے، رینک قرار دینا، رینک رتبے کو کہتے ہیں، مرتبے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں قرار دینا، جب آپ کسی شخص کو نامزد کرتے ہیں یا قرار دیتے ہیں کسی کام کی وجہ سے، ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، ایز کے طور پر، کس چیز کے طور پر، موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، سب سے با اثر سیاسی رہنما آف آل ٹائم، ہر دور کے، یعنی اس سے ہر دور کے لیے سب سے با اثر سیاسی رہنما کے طور پر قرار دیا جا سکتا ہے۔ دا عرب کانکویسٹ، عرب فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کے، یعنی 7ویں صدی کے عرب فتوحات ہیو کنٹینیوڈ جاری رکھی ہوئی ہے، ٹو پلے ان امپارٹنٹ رول، ایک اہم کردار ادا کرنا، ان دا ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، موجودہ دور تک یا آج تک۔ اچھا، عرب 7ویں صدی میں عرب فتوحات نے موجودہ دور تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، کن چیزوں نے، عرب کانکویسٹ جو 7ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اچھا، پیراگراف نمبر 10، سچ اے تارو ان ٹرانسفارمیشن، سچ اس طرح یا اس جیسے، اے تارو ٹرانسفارمیشن، تارو مکمل یا کامل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، آف مین اینڈ سوسائٹی، انسان اور معاشرے کی، یعنی انسان اور معاشرے کی، اس طرح کی یا اس جیسے کامل تبدیلی، اوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان کی وجہ سے ہے، اوز ٹو
کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ایمان ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر، اور کس وجہ سے؟ ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے اس کے محبت کی وجہ سے، اس وجہ سے انسان اور معاشرہ تبدیل ہوا تھا۔ اور کس وجہ سے؟ اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور اس کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اس کے اعلیٰ اخلاق۔ انڈیڈ، بے شک، ہیز لائف، اس کی زندگی، ایز ہے اے پرفیکٹ ماڈل، ایک کامل نمونہ، ایک مکمل نمونہ، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، یعنی جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ ان ریپلائی ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف دی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہیز مورلز اینڈ کیریکٹر، اس کے اخلاق و عادات یا اس کے اخلاق و اطوار، آر این امباڈیمنٹ، ایک علامت ہے، آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کی، یعنی آپ کے اخلاق اور عادات قرآن مجید کی عکاسی کرتے ہیں۔ دا فائنل ورڈ، آخری لفظ، اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق کے بارے میں، ان دا ہولی قرآن، قرآن مجید میں از ہے، قرآن مجید میں انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ یہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ او نبی، اے نبی، شورلی، یقیناً، بے شک، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایز اے وٹنس، ایک گواہ کے طور پر، اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبر اور اچھی خبریں لے جانے والے کے طور پر، یعنی اور آپ اچھی خبریں لے جاتے ہیں، اینڈ ایز اے وارنر، اور ایک خبردار دینے والے کے طور پر، یعنی اور آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اینڈ ایز دا ون، اور ایک ایسے شخص کے طور پر، اور ایک ایسے بندے کے طور پر، انوائٹنگ ٹو اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت سے، یعنی جو اللہ کی اجازت سے لوگوں کو اللہ کی طرف یا اس کی طرف بلاتا ہو، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشنی دینے والے چراغ کے طور پر، یعنی اور لوگوں کو حکمت کی راہ دکھاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو، جس کا نام ہے 6 to 12، اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔